الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي صاحب الجود والكرم، معدن العلم والحكم، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. दोस्तों और बुजुर्गों, दरूद पाक पढ़ना इबादत है, हुक्म है, और इसका अजर और सवाब भी बहुत ज़्यादा है। जिस ज़बान से दरूद पढ़ा जाए वो ज़बान मुअत्तर हो जाती है, मुअम्बर हो जाती है। वो मुँह भी मुअत्तर व मुअम्बर हो जाता है, वो घर भी मुअत्तर व मुअम्बर हो जाता है,
وہ فضا بھی معطر و معمبر ہو جاتی ہے جہاں پر میرے آقا علیہ السلام کا درود و السلام پڑھا جائے۔ رب ذوالجلال نے خود جب ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، یعنی اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہیں، خود معبود ہیں، عبادت کی ہمیں ضرورت تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک میرے رب نے کسی نبی کے بارے میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان کو تذکرہ کرتے ہیں یا ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم اپنے نبی کے ذات کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، یعنی دعائیں۔ درود کا معنی دعا ہے، یاد رکھنا۔ جس کو ہم درود کہتے ہیں عربی میں اسے صلاۃ کہتے ہیں اور رحمت کہتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ حکم آیا تو میرے آقا علیہ السلام کے غلام آئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فداک ابی و امی، یا رسول اللہ۔ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ گھر کا دروازہ کھلتے ہی محبوب کا دیدار ہو جاتا ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جب مجھے بھوک لگتی تھی، ستاتی تھی، میں صرف اپنے یار کا چہرہ دیکھ لیتا، میری بھوک ختم ہو جاتی۔ مجھے جب سر میں درد بخار ہوتا، میں چل کے اپنے محبوب کا دیدار کر آتا، میرا بخار ختم ہو جاتا، میرے پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی، میری پیاس بجھ جاتی، میری زندگی بڑھ جاتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے اللہ کی دھرتی میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ فرمایا الطیب، سب سے پہلے میں محمد اللہ کی کائنات میں خوشبو کو پسند کرتا ہوں۔ میرے مالک نے فرمایا میرا محبوب آپ خوشبو پسند فرماتے ہیں، ہم نے آپ کے بدن کو معطر و معمبر کر دیا ہے، پسینہ نکلے گا بعد میں خوشبو پہلے آئے گی۔ میرا محبوب جس گلی میں آپ چہرہ انور اور رخ کر دیں گے وہ گلیاں بھی مہک جائیں گی، جہاں آپ کا پاؤں لگ جائے گا، جہاں تلیاں لگ جائیں گی، دنوں تک مہینوں تک اس جگہ سے خوشبو ختم ہی نہیں ہوگی۔ فرمایا طیب، مجھے خوشبو پسند ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں نے بتایا جب ہم کملی والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آ جاتے، کئی دنوں تک ہمارے ہاتھ سے خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن ایک صحابی رسول آ گئے، عرض کرنے لگے کملی والا میرے بیٹے کی شادی ہے، خوشبو عنایت فرما دیں۔ فرمایا زید گھر جاؤ، اپنی ماں عائشہ سے خوشبو مانگ کے لے آؤ۔ گھر میں گئے، ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کملی والا خوشبو تو ختم ہو گئی ہے، لیکن میں نے آپ کے نرم و نازک نورانی بدن کے ٹپکے ہوئے پسینے کے قطرے کچھ محفوظ کر رکھی ہیں، اگر آپ اجازت عطا فرما دیں تو میں وہ خوشبو والے وہ آپ کے بدن کے پسینے کے قطرے بھیج دوں۔ آپ نے فرمایا لے آؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے میرے آقا نے عطا فرما دیا، جاؤ میرے غلام میرے صحابی اپنے دلہا بیٹے کو لگاؤ، دلہن بیٹی کو لگاؤ۔
جب ان دونوں کو وہ میرے آقا کا پسینہ مبارک لگایا گیا ان کے بدن سے بھی خوشبو مہکنے لگ گئی. جب تک وہ دونوں زندہ رہے ان کے زندگی پوری میں موت تک خوشبو ختم ہی نہیں ہوئی. پھر علماء نے لکھا ہے 7 پشتوں تک خوشبو ختم نہیں ہوئی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کو ڈھونڈنا بڑا آسان تھا. کیسے آسان تھا؟ فرمایا جس گلی سے آپ گزر جاتے ان گلیوں سے ہمیں خوشبو آ جاتی تھی. فرمایا کان ریح ابا بکر کریح المسک. سیدنا ابو بکر صدیق کے بدن سے بھی وہ خوشبو آتی تھی جو آمنہ کے لال کے بدن سے آتی تھی. فرمایا طیب مجھے خوشبو بڑی پسند ہے. والمرأة الصالحہ مجھے نیک عورت پسند ہے. جب اللہ نے خوشبو پسند تھی اللہ نے گلیاں بھی معطر بنا دی بدن بھی معطر بنا دیا. پسینے سے خوشبو کو میں جب عورت پسند تھی نیک تو اللہ نے بدکار عورت دینی تھی آپ کو. فرمایا والمرأة الصالحہ اللہ نے آپ کو نیک عورت ایک نہیں 11 کی 11 بیویاں آپ کی نیک تھی. طیبات تھی طاہرات تھی قانتات تھی ساری خاشعات ساری صفات کی مالک میرے آقا کی ازواج تھی 11 کی 11. فرمایا 2 کی قبریں مکہ مکرمہ میں 9 کی قبریں بقیع میں جا کے دیکھو اکٹھے قبریں ہیں 9 اکٹھے دنیا میں بھی اکٹھے تھیں بردخ میں بھی اکٹھی ہیں. فرمایا والمرأة الصالحہ مجھے نیک عورت بڑی پسند ہے. فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے نماز بھی بڑی پسند ہے. غلام بیٹھے تھے سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے آنکھیں جھکا کے پلکیں جھکا کے بلکہ پلکیں بچھا کے عرض کرنے لگ گئے. فرمایا صدقت یا رسول اللہ میں آپ کا بچپن کا دوست ہوں میرے سے زیادہ کون جانتا ہوگا. آپ نے سچ ہی فرمایا ہے واقعی آپ کو یہ 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. لیکن اگر اجازت عطا فرمائے میں غلام بھی بتا دوں مجھے بھی اللہ کی کائنات میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. کیا؟ فرمایا النظر علی وجہ رسول اللہ سب سے پہلی چیز میری نظر آقا آپ کے چہرے سے نہ ہٹے. میں نے آپ جیسا چہرہ کہیں دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہاں دیکھتے ہم نے ایسا بنایا ہی نہیں ہے. ہم ایسا بناتے تو کسی کو نظر آتا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بنا قلم توڑ دیتا. ایسا حسن و جمال میرے اللہ نے کسی کو بھی یوسف علیہ السلام ضرور حسین تھے میرے آقا سے پہلے یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے چل رہے تھے لیکن جب آمنہ کے لال آئے تو پتہ چلا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہما دارند کے تو تنہا داری. سارے نبیوں کا حسن و جمال ایک طرف اور میرے آقا کیا خالی ایک ادا ہی ایک طرف. آنکھیں جھکا کے بیٹھنا آنکھیں اٹھا کے دیکھنا آنکھیں گھما کے دیکھنا یہ ایسی ادا تھی. میرے آقا آنکھیں جھکا دیتے حیا کی علامت بن جاتی. میرے آقا آنکھیں گھما دیتے ادا کی علامت بن جاتی. میرے آقا آنکھیں اٹھا دیتے قضا کی علامت بن جاتی. ایسی فرمایا النظر علی وجہ رسول اللہ
یہ تو بینا تھے، اللہ نے نابینوں کو دیوانہ کر دیا، یہ تو بینا تھے، دیکھنے والے تھے۔ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم کی قبر پہ سلام کر کے آیا ہوں، مؤذن رسول تھے۔ شام کے اندر میرے ساتھی موجود بیٹھے ہیں جی اقبال صاحب، پوچھیں ان سے کہ سیدنا بلال کو جا کے سلام کیا، موڑ کے ہم نے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم کو سلام کیا۔ اتنی بڑے عاشق کملی والا کو صحابہ گھر چھوڑنے گئے، یہ بھی دوڑے جا رہے تھے، سارے اصحاب گھروں کو چلے گئے، عبداللہ ابن ام مکتوم دروازے پہ بیٹھ گئے۔ صبح جب دروازہ کھلا، آمنہ کے لال نے دروازہ کھولا تو باہر آئے تو دیکھا عبداللہ ابن ام مکتوم دروازے پہ تشریف فرمائے، کھڑے ہو گئے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ام مکتوم اب کب یہاں آئے ہو؟ رو کے فرمایا کملی والا میں گیا کہاں تھا، آپ ہی اندر گئے تھے، غلام تو دروازے پہ پڑا رہا پوری رات، میں تو کہیں بھی نہیں گیا۔ جب آپ اندر جا رہے تھے سب سے آخر میں نے آپ کی پیٹھ کا دیدار کیا، پھر میرے دل میں آیا کہ صبح جب آپ گھر سے باہر آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کے چہرے انور کا دیدار بھی مجھے نصیب ہو، تو میں نے تو پوری رات آپ کی چوکھٹ میں گزار دی ہے۔ بینا تو بینا تھے، نابینوں کو بھی میرے آقا کے حسن و جمال نے دیوانہ کر رکھا تھا۔ فرمایا بھی دیوانے کیسے نہ ہوتے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک لڑکی کے ساتھ دیوانگی کے ساتھ محبت ہو گئی، بڑی محبت ہو گئی، لیکن لڑکی تھی وہ اس کے فریب میں نہ آئی، باحیا تھی، لیکن یہ نوجوان اس کے دروازے پہ گنگناتا تھا، اشعار پڑھتا تھا، ہجو کے کئی دنوں تک پڑھتا رہا، شاید یہ لڑکی باہر آئے مجھے دیکھے، لیکن لڑکی باہر نہ آئی۔ یہ تھک گیا کہ یہ میری نہیں بنتی، اٹھ کے روانہ ہوا، سامنے کچھ نوجوانوں کا جرمن نظر آیا، اس طرف بڑھا کے دیکھوں، تجسس ہوا یہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں، تک رہی ہیں غور سے۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے غور سے دیکھا کہ بیچ میں ایک ہستی موجود ہے کہ 14ویں کا چاند کیا چمک رہا ہوگا۔ حفیظ جلندری اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فرمایا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ کوئی مقابلہ نہیں تھا، چہرے پہ نظر پڑی، پچھلی باتیں محو، آئے قدموں میں بیٹھے، کلمہ پڑھا، غلام بن گئے۔ کئی دن تک اس بچی نے انتظار کیا میرا عاشق دوبارہ تو پلٹ کے آئے گا، وہ کہاں آنا تھا، گھر سے نکل آئی، دیکھوں گیا کہاں، اتنی بڑا دیوانہ کیا جھوٹ بولتا تھا، دیکھتی آئی اسے جوان مل گیا، اب تو حالت ہی اور ہو گئی۔ قریب آئی، آواز دی، فلانے نہیں بولے، جواب نہیں دیا، فلانے مڑ کے دیکھو میں وہ ہوں جس کے لیے تو دروازے پہ بیٹھ کے رات دن ایک کرتا تھا، آج میں چل کے آ گئی ہوں تیرے بعد، اب مجھے نہیں دیکھے گا۔ اس نے کہاں دیکھنا تھا، جب وہ تنگ آئے صحابی رسول نے تلوار نکالی کہ دوبارہ تو نے میرے اوپر ہاتھ رکھا میں تیری گردن اتار دوں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تک میں نے اس محبوب کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، تب میں تیری محبت میں گرفتار ہوا، اب جن کا حق تھا میں ان کی محبت کا گرفتار ہو گیا، اب جان نکلے گی تو ان کے قدموں میں نکلے گی۔ اللہ تمہیں محبوب کا دیوانہ بنا دے، آمین کہہ دے۔ اللہ ان کو محبوب کا دیوانہ بنا، میرے آقا کے بھی دیوانے بن جاؤ، آقا کے غلاموں کے بھی دیوانے بن جاؤ، بنو گے نہیں بنو گے، آل کے بھی غلام بنو اور اصحاب کے بھی غلام بنو، علماء کے بھی غلام بنو، انشاءاللہ دیکھنا الدین کلہ ادب، تین چیزیں آپ کے اندر آئیں گی تو آپ کو ہر طرف سے فیض ملے گا۔ کون سی تین چیزیں؟ ادب، محبت، اطاعت۔ جب تین چیزیں تمہارے اندر آ گئیں، ہمارے اندر آ گئیں، میرے آقا کا فیض ملے گا، ابو بکر و عمر عثمان و علی کا ملے گا۔ اطاعت، محبت، اطاعت اور
محبت، ادب، محبت اور اطاعت، تین چیزیں۔ جبرائیل السلام آئے نا، ادب کیسے سکھا کے گئے؟ آئے ذات یوم استلع علینا رجل شدید بیاض ثیابہ وشدید سواد شعرہ ولا یرى علیہ اثر سفرہ ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسند رکبتیہ علی رکبتیہ واخذ یدیہ علی فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ یہ ادب ہے۔ اتاک ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے، آئے سکھا کے گئے کہ دین سیکھنا کیسے ہے۔ یہ ساری لمبی حدیث جبرائیل ہے، یعنی گھٹنے ڈال کے بیٹھنا، ادب احترام۔ معراج والی رات میرے اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو لے آؤ۔ اللہ کیسے لے آؤ، کیسے جگاؤں، کھٹکا لگاؤں؟ فرمایا نہیں، آواز لگاؤں نہیں، یا محمد کہہ دوں، تاکہ میں یا محمد کہوں گا تو آپ سمجھیں کہ مجھے آواز آئی ہے۔ فرمایا جبرائیل تو نے یا محمد کہا، بے ادبوں میں نام لکھا جائے گا، کیونکہ ہم نے اپنے محبوب کو پورے قرآن میں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ تو کیسے پکار سکتا ہے ہمارا غلام قاصد؟ تو کیسے جگاؤں؟ آپ کے محمود تو سوئے پڑے ہیں۔ فرمایا جبرائیل ہم بتائیں گے، مڑ کے جاؤ، پاؤں کی طرف چلے جاؤ، آ جاؤ، کھڑے نہ رہو، اب بیٹھ جاؤ۔ اب بیٹھ گئے، اللہ احکامات دینا، بیٹھ جاؤ، جھک جاؤ، بیٹھ جاؤ، نیچے ہو جاؤ، منہ وہ ہے، یہ ہونٹ وہ ہے، تم اندازہ تو کرو جبرائیل کے ہونٹوں کا کہ یہ ہونٹ جبرائیل خود نور، نوریوں کا سردار، اللہ نے اس کو بنایا۔ جبرائیل امین، روح الامین انہی کا نام، اور ہر نبی کے بعد یہ میرے اللہ کا پیغام لائے، انہوں نے کبھی لغو بات نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، بلکہ یہ امانت تک پہنچا، امانت دار تک پہنچاتے رہے۔ امین السماوات یہ جبرائیل ہیں، امین الارض میرے آقا آمنہ کے لال ہیں۔ فرمایا یہ آتے تھے، رب کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنا کے جاتے تھے، اور سنا کے بھی سن کے بھی جاتے تھے۔ ہونٹ کتنی عظیم ہوں گے، جبرائیل کے نورانی بھی تھے، نازک بھی تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ نورانی ہونٹ نیچے لے جاؤ اور میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں کو لگاؤ، پھر میرا محبوب جاگے گا تو میں تیرے سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ ادب ہے، سکھایا گیا ہے۔ ادب بھی ہو، محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو، پھر لوٹ لو جس کو لوٹنا ہے۔ تم کو ادب بھی نہ کریں، جو کچھ ان کے پاس میں ہے وہ ہمیں مل جائے، اطاعت بھی نہ کریں، جو کچھ ہے ہمیں مل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں جو اس حال میں نظر آتا ہوں، میں نے کسی کے آگے جھک کے سلام کیا، کسی کے آگے میں نے گھٹنے ڈال کے علم حاصل کیا، ادب سیکھا ہے، احترام سیکھا ہے، انسانیت سیکھی ہے، اخلاق سیکھی ہیں۔ کچھ میرے والد نے، کچھ میرے اساتذہ نے، اور میرے مشائخ نے، کچھ زمانے نے بھی تعلیم دی، جہاں سے ہم نے لی ہے۔ تو الدین کلہ ادب، سارا دین ہمیں ادب کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر دیکھو کہ جو لوگ اس طرح سے آتے ہیں، پھر اطاعت بھی ہے۔ محبت نے ہمیں یعنی تیار کیا، اطاعت پہ ہم آ گئے، پھر ہمیں اطاعت میں ملے گا کیا؟ میں نماز پڑھتا ہوں تو سمجھو میں اطاعت کرنے والا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں تو سمجھو میں اطاعت کرنے والا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو میں اطاعت کرنے والا ہوں، میں سچ بولتا ہوں تو اطاعت کرنے والا ہوں، میں کلمے کا ورد کرتا ہوں تو اطاعت کرنے والا ہوں، میں درود و سلام کی کثرت کا ورد کرتا ہوں تو اطاعت کرنے والا ہوں۔ کہ پیچھے سے مجھے یہ حکم ملا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کبھی وہ اکیلا درود نہ پڑھنا جس کے اندر سلام نہ ہو، کیونکہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے، یہ نص قطعی ہے، یاد رکھنا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ ہم درود وہ پڑھیں گے جس کے اندر صلاۃ بھی ہو
اور سلام بھی ہو، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ ہر کسی کے لیے حکم ہے، چاہے زمانے میں قرون اولیٰ کے لوگ تھے، اصحاب کا زمانہ تھا، یا تابعین تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، یا 1400 سال ہم جیسے بیکار لوگوں کا زمانہ بھی آپ نے دیکھ لیا، تو سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ جب بھی درود پڑھو وہی پڑھا کرو جس میں صلاۃ بھی ہو سلام بھی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس غلام آئے، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، یہ تو حکم آ گیا نا صلاۃ و سلام کا، سلام تو ہم روز کرتے تھے آپ کو اور آگے پیش کرتے تھے، السلام علیک۔ جبرائیل نے کلام کا آغاز سلام کس سے کیا، یاد رکھنا، پہلی وحی آئی ہے غار حرا میں، جبرائیل پہلی وحی لے کے آئے، آتے تو پہلے بھی تھے لیکن اس طرح سے نہیں آئے، وحی لے کے، قرآن لے کے، غار سے باہر ٹھہری ہیں، غار روشن ہوئی ہے، آمنہ کے لال باہر آئی ہے، رات تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ رات تھی جب قرآن آیا، پہلی وحی آئی، دن نہیں تھا۔ جبرائیل باہر آئے، غار منور ہو گئی، میرے آقا باہر آئے، جبرائیل کو دیکھا، دل میں وسوسہ ہوا شاید شیطان نہ ہو، لیکن جبرائیل نے فوراً کہا یا رسول اللہ، فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، میں شیطان نہیں ہوں، میں جبرائیل ہوں۔ اچھا، 70,000 نورانی پر جبرائیل کا، بہرحال سلام تو کرتے تھے صحابہ، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا نبی اللہ، سلام تو شروع سے تھا ہی پڑا، لیکن کیف نصلی علیکہ، اب صلاۃ کا حکم آیا، ہم کیسے آپ پہ صلاۃ کیسے پڑھے، یہ بھی آپ تعلیم دیں۔ ابھی آپ تعلیم دینے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ جبرائیل آ گئے، کہ رب نے صلاۃ کا طریقہ خود ہی بتا دیا ہے کہ اپنی امت کو، اصحاب کو یہ بتائیں کہ تم نے صلاۃ یوں پڑھنی ہے، کیسے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ آیا جبرائیل سکھا کے گئے، اور فرمایا نماز میں یہی درود پڑھا کرو، یہ نماز والا درود ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے بڑا درود ہے، ویسے بھی پڑھو تو ثواب اس کا زیادہ ہے، لیکن درود وہ بھی تھا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ میرے آقا علیہ السلام خود پڑھتے تھے۔ ایک صحابی رسول میرے آقا علیہ السلام کے پاس رہتے تھے، بڑا عرصہ رہ رہے تھے، صفہ پہ مقیم تھے مدینے میں، جیسے آج کل لوگ پرائیویٹ میں مقیم ہیں نا، اصل میں یہ میرے آقا کے پاس اصحاب مقیم تھے صفہ پہ، جو آج بھی موجود ہے۔ ایک دن آئے کملی والا، اجازت چاہیے، گھر جانا چاہتا ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں، اجازت چاہیے۔ فرمایا، آپ مسکرا کے فرماتے ہیں ابھی رک جاؤ نا کچھ دن اور بعد میں چلے جانا، کیا جلدی ہے۔ اتنی بات کرنی تھی کہ سب صحابہ میں رشک پیدا ہو گیا کہ یہ کتنی بڑا خوش نصیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک لیا۔ اتنی بات بھی بڑی بات تھی صحابہ کی، آخر وجہ کیا ہو گئی؟ پھر سیدنا عمر نے ہمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جب اجازت مانگتے آپ ہمیں دے دیتے ہیں، اس کو اپنی اجازت نہیں دی، کوئی خاص وجہ ہمیں بھی بتائیں، آگاہ کریں۔ فرمایا ہاں عمر، یہ میرے اوپر ایک درود پڑھتا ہے اور میں محمد اس کو سنتا ہوں، یعنی اتنی ایسا پڑھتا تھا، ساتھ بیٹھے بھی نہیں سنتے تھے، پھر بھی میرے آقا ہی سنتے تھے۔ یہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے اور میرا دل کرتا ہے یہ ابھی نہ جائے، مزید پڑھتا رہے، میں محمد سنتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی۔ اگر زور سے پڑھتا تو سیدنا عمر کو بھی پتا ہوتا اور صحابہ کو بھی علم ہوتا۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوش نصیب صحابی کے پاس چل کے آئے کہ واقعی تم کوئی درود پڑھتے ہو آقا؟ اس نے کہا جی میں پڑھتا ہوں۔ اچھا وہ درود ہمیں بھی بتاؤ نا، تم کون سے درود پڑھتے ہو؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد محمد النبی الامی صاحب الجود والکرم معدن العلم والحکم۔ آپ بھی پڑھتے جائیں، ایک دفعہ تو پڑھ لیں تاکہ جو نبی علیہ السلام کو پسند تھا وہاں تک تو آپ کی بھی آواز چلی جائے۔ اللہم صلی علی محمد محمد النبی الامی صاحب الجود والکرم۔ بڑی صفات ہیں، صاحب الجود والکرم معدن العلم والحکم۔ معدن کان وہ ہوتی ہے پہاڑ میں، کوئلے کی کان مل جائے، سونے کی مل جائے، تانبے کی مل جائے تو اس کان کا آخر سائنسدان آج تک نہیں بتا سکے کہ پتہ نہیں یہ نیچے کتنی ہے، لمبی کتنی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا علم جو تھا مثل معدن تھا کہ آج تک اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ معدن العلم والحکم، دانائی بھی۔ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ درود تو بہت ہیں، آسان اور مختصر اور چھوٹا اور اجر میں ثواب میں بڑا۔ جو مجھے بھی اجازت ملی تھی، میں نے کئی مرتبہ پروگراموں میں اجازت بھی دی ہے، تو میرا اندازہ ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں وہ پڑھ رہے ہیں، درود سن بھی چکے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے، میں رب کے گھر میں باوضو بیٹھا ہوں، جمعہ کا دن ہے اور فضیلت کی گھڑی ہے جمعہ کے بعد کی، علماء سے پوچھیں مغرب تک، اس گھڑی میں مجھے ان لوگوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کا بتایا جب درود شروع کیا، ہم تو پہلے بھی پڑھتے تھے درود پاک، لیکن جب یہ آپ کی نسبت سے پڑھا تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے۔ اللہ آپ کو بھی زیارت نصیب کرے، آمین کہہ دے۔ میں کہتا رہتا ہوں اللہ میں ان خوش نصیبوں میں نہ ہو سکا جو تیرے محبوب کے آنکھوں سے دیکھ لیتا، میرا تو قصور کوئی نہیں تھا، میرے اللہ آپ کی مشیت تھی، میں اس زمانے میں پیدا ہو گیا، لیکن میرا تو دل چاہتا ہے، لیکن اب میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ میں ان آنکھوں سے دیکھوں، کیونکہ مجھے پتا ہے میری آنکھ پاک نہیں ہے، میری آنکھ اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں محبوب کو ان آنکھوں سے دیکھ سکوں، لیکن میرے مالک میرا دل یہ تو کہتا ہے کہ میں کبھی ایسی نیند سو جاؤں جس نیند میں تیرے محبوب کا ہمیں دیدار ہو جائے۔ فرمایا من رآنی فی المنام رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا، میری شکل شیطان نہیں بن سکتا۔ ومن رآنی انہو یدخل معی فی الجنہ، یہ بندہ، یہ امتی، یہ دیکھنے والا میرے ساتھ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس لیے ہم تڑپتے ہیں کہ اللہ تیرے محبوب کا ایک دفعہ تو دیدار ہو جائے تاکہ تیرے محبوب کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں۔ انشاءاللہ دیدار ہوگا۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے جائیں۔ اس میں ہے کیا؟ صلی اللہ یعنی دعا مانگی گئی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعا کی ضرورت ہے؟ ایمان سے بتائیں، میری دعا کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو میں کہوں اللہ تو غنی ہو جا، تو بادشاہ بن جا، اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ تو خود غنی ہے، اللہ تو خود بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، مالک الملک ہے، توت الملک کا منتشا، وہ تو جس کو چاہے بادشاہی دے دے، لیکن اللہ کو ہم دعا دے نہیں، اللہ سے ہم نے لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اور آپ کی دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کو اتنی بڑا مرتبہ رتبہ شان دی ہوئی ہے، جب ہم دعا کسی کو دیتے ہیں امید لگاتے ہیں کہ لازماً وہ بھی ہمیں کچھ دعا ضرور دے گا، اور دیتے بھی السلام علیکم کہہ کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لے بھی لیتی ہیں۔ جب میں دعا اپنے آقا کی خدمت میں بھیجتا ہوں، گنبد خضرا میں یعنی درود بھیجتا ہوں، تو میرے آقا پلٹ کے جب جواب دیتی ہیں اصل وہ دعا ہے جو مجھے چاہیے تجھے چاہیے، اور جس کو میرے آقا کی دعا مل گئی زندگی میں ایک مرتبہ یقین کرو یہ بندہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے۔
گھروں کو سجاؤ، درود کی محفلیں مناؤ، کراچی سے لے کے پشاور تک، مشرق سے لے کے مغرب تک اگر کی مشترک عبادت ہے ہماری، نماز روزے حج زکوٰۃ کے علاوہ وہ درود ہے۔ یاد رکھنا ہم سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میرے قریب صرف وہ بندہ رہے گا جس نے دنیا میں کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود و سلام پڑھا ہوگا، اور درود السلام کی نیکی قیامت کے دن جب اعمال نامہ تلے گا وزن کم پڑے گا، درود و سلام اس پلڑے میں ڈالا جائے گا، وہ وزن دار ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن اعمال کا وزن کس شکل میں ہوگا؟ علماء نے تو بہت سی توجیہات لکھی ہیں، سب سے بڑی توجیہ جو مجھے پسند آئی ہے کہ ہر عمل کو اللہ نور دے گا، اور اس نور کو اللہ اکٹھا کر کے سارے اعمال کا نور علیحدہ علیحدہ ترازو بنائے گا، علیحدہ علیحدہ ترازو میں ڈال دیں گے، اور اعمال کی ظلمت ہوگی، یعنی گناہوں کی ظلمت اور نیکیوں کے انوارات۔ جب نور اللہ کی طرف سے ہے پلڑا ادھر کا بھاری ہوگا، کیونکہ اللہ بھی نور، عرش بھی نور، اور ترازو بھی نور، پلڑا بھی نور، وہ بھاری ہو جائے گا۔ نماز کا نور، روزے کا نور، حج کا نور، زکوٰۃ کا نور، تلاوت کا نور، درود کا نور، داڑھی کا نور، پگڑی کا نور، لباس کا نور، طواف کا نور، سچائی کا نور، ہر نیکی کا نور، اللہ اس میں وزن ڈالیں گے اور یہ بھاری ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب کی نجات ہو جائے گی۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے تھے علماء ابھی کچھ دیر پہلے، وہ بھی پڑھتے جائیں اور آپ بھی پڑھتے جائیں۔ یقین کریں یہ نسبت مدینے والے آقا علیہ السلام کی ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تار کسی بھی کمپنی کے استعمال کر لیں، لیکن بیچ میں پاور آئے گی تو بلب جلے گا نا۔ آپ چھوٹی بڑی تار لگائیں لیکن کمپنی کوئی بھی لے لیں، اس لیے جلنے کے لیے کرنٹ چاہیے، کرنٹ اور توجہ۔ مدینے والے آقا پاور ہاؤس وہاں پر ہے، جب تک کنیکشن نہیں جڑے گا نہ بلب دل کا روشن ہونا ہے نہ دماغ کا روشن ہونا ہے۔ جب تک یہ کنیکشن نہیں جڑے گا، کنیکشن یہاں جوڑیں گے تار مدینے تک لگ جائے گی، انشاءاللہ تعالی چھوٹا بلب بھی جلے گا، بڑا بھی جلے گا۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ بھی قبول ہو گئی ہے، گناہ بھی معاف ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ یہ توبہ کو شرط فاضل ہے، یاد رکھنا۔ نماز صرف درجات کو بڑھاتی ہے، یاد رکھنا۔ یعنی گھر میں نماز پڑھو ایک نماز کا، مسجد میں آؤ تو 25 نمازوں کا، جماعت کے ساتھ 50، جامع مسجد میں 50، مسجد حرام میں 1,00,000، مسجد نبوی میں 1,000۔ تو اس طریقے سے یعنی نماز کا اجر ثواب بڑھتا جاتا ہے، ثواب بڑھے گا اجر۔ لیکن توبہ ایسی نیکی ہے گناہ معاف ہوتے ہی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اس لیے توبہ کبھی نہیں چھوڑنی، چاہے آپ دن میں 1000 مرتبہ توبہ کریں پھر بھی توبہ کر کے ہی سونا ہے۔ سارا دن توبہ، رات کو توبہ، کیونکہ توبہ کے ذریعے صرف یہ نہیں کہ گناہ بخشیں گے، فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ 5 فائدے تو یہ اللہ نے بتا، ہزاروں فائدے میں نے اٹھائے ہیں، آپ بھی اٹھائیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ استغفار پڑھا کریں کہ رحم کی اپیل بھی ہے اور توبہ کی اللہ سے التجا بھی ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار۔ 5 گنا نمازوں پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور آخری گزارش یہ ہے یہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے،
یہی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے پڑھوایا تھا یہی درود ہے، کہیں آپ کو گمان ہو کوئی اور، اسی لیے یہ مختصر بھی ہے، اس میں صلاۃ بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، اس میں میرے اللہ کا نام بھی ہے، یعنی صلی اللہ کہتے ہیں اللہ کا نام آ جاتا ہے، اور سلم کہتے ہیں صلاۃ سلام مکمل ہو جاتا ہے۔ مختصر ضرور ہے، جامع بڑا ہے، اس لیے مسجد نبی علیہ السلام میں چلے جائیں تو ہر طرف یہی لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ پڑھتے جائیں۔ مشکل بھی نہیں ہے، آسان بھی ہے، اور اس کا فائدہ بھی بڑا ہے۔ تو آخر میں گزارش یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں نا، مسلمان کے لیے بڑا عیب ہے جھوٹا ہونا۔ جھوٹ بیچ کے آپ کا سودا بک جائے گا، تجارت بھی بڑھ جائے گی، کام بھی دنیا کا ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا برکات ختم ہو جائیں گی، رب روٹھ جائے گا، اللہ کا حبیب بھی ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کے فائدے میں ایمان کو ضائع نہ کریں۔ میرے پاس ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، ہم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ جھوٹوں کے ساتھ رشتہ ناتا تعلقات استوار کریں گے، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ تعلق جب بھی رکھو سچے لوگوں کے ساتھ، کھرے لوگوں کے ساتھ رکھنا، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ پاک ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے۔ ایک منٹ کے لیے مراقبہ، ذکر کر لیں، ہاں جی ذکر کر لیں، اس کے بعد دستار بندی، آنکھیں بند کر لیں، مجلس کو بابرکت بنائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور دل کے اندر یہ خیال جما کے بیٹھیں کہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہمارے قلوب پر ہو رہا ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں یہ آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ مومنو ذکر خدا بسیار گو، مومنو ذکر خدا بسیار گو، تابیابی در آدم آبرو۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن مگر اپنا تو بن۔ اللہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ 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 اللہ۔ کتنا پیارا نام ہے، کتنا پیارا نام ہے، جو ادب سے نام لیوے لائق انعام ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ دستار بندی کرا لیں پھر دعا کریں۔ اس عظیم الشان نورانی پروگرام کو
شرف قبولیت عطا فرما یا الہ العالمین، اس کے برکات، ثمرات اور اثرات اہل علاقہ کو دیر پا نصیب فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی مزید ترقی عطا فرما، حد مولانا مفتی عرفان احمد صاحب کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرما، ان کے رفقا ہیں، ان کے معاونین ہیں، منتظمین ہیں، اساتذہ ہیں، یا اللہ محبین ہیں، سب کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ جو بھی طلباء زیر تعلیم ہیں، طالبات ہیں، ان سب کے سینوں کو روشن فرما، حافظ قوی فرما، علوم کو حسن فرما۔ کثیر تعداد میں علماء سٹیج پہ مجمع میں موجود ہیں، ذی وقار ہیں، ذی قدر ہیں، قابل احترام ہیں، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کا سایہ دیرگاہ سلامت فرما۔ ہماری حضرت مولانا قاری امیر صاحب رند، یا اللہ محمد امیر صاحب، یا اللہ ان بہترین قرآن پاک کی تلاوت، یا اللہ ہم ویسے ہی قرآن کے عاشق ہیں تیرے کلام کے، اور جب ان سے سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے، یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، قرآن کی خدمات ان سے اور تمام قراء سے قبول فرما، یا اللہ جو بھی قراء ہیں ان سب کو اخلاص نصیب فرما، یا اللہ ہمارے قاری عبدالباسط حسانی صاحب ہیں، یا اللہ بہترین عالم بھی ہیں، صاحب نسبت بھی ہیں، یا اللہ ان کے علم عمل میں تقوی میں اضافہ فرما۔ بہت سے خدام ہیں ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، یا اللہ ان سب کو خوب جزا عطا فرما، اپنی شان کے مطابق ان کو دنیا آخرت میں بھلائی نصیب فرما، یا اللہ ہمارے دن رات کے اسفار کی بھی حفاظت فرما، جیسے مولانا صاحب نے فرمایا خواتین اس پروگرام میں شامل ہیں، یا اللہ ان خواتین کی عزتوں کی حفاظت فرما، عفتوں کی حفاظت فرما، ان کے مسائل دور حل فرما، پریشانیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، ازاریوں سے نجات عطا فرما، بے اتفاقی جھگڑے فساد بھی ختم فرما، جن بچیوں کی اولاد نہیں ہے اولاد نرینہ عطا فرما، اور بے عیب اولاد عطا فرما۔ ہمارے محترم حسانی صاحب کو بھی اولاد والی نعمت یا اللہ جلد عطا فرما۔ بے بسی ہے، لاچاری ہے، آپ کا در چھوڑ کے ہمیں کوئی در نہ نظر آیا، نہ کبھی ہمیں کسی نے بتایا، آپ کا در کبھی نہیں چھوڑیں گے یا اللہ، جو بھی مانگیں گے آپ سے ہی مانگیں گے، اور آپ بھی ہمیں خالی نہ لوٹائیں، یا اللہ ہماری ہر دعا کو قبول و مقبول فرما، زندگی بھر کی مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما، اور آئندہ بھی قبولیت والے اعمال نصیب فرما۔ مسکین پرشیف کی خانقاہ پہ سالانہ اجتماع کا اعلان ہوا ہے، سب حضرات کو اس بابرکت نورانی محفل میں اپنے نیک بندوں کی مجلس صحبت میں کچھ لمحات ضرور نصیب فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حاضری دوبارہ نصیب فرما، اپنے محبوب کا دیدار بھی ہمیں نصیب فرما، رمضان المبارک کا احترام اور آداب و استقبال نصیب فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، رب کریم جو مومن مسلمان مرد و خواتین وفات پا گئے ان سب کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو باغ بہشت بنا، درجات کو بلند فرما، یا اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہہ رکھا ہے سب کی دعائیں قبول فرما، یا اللہ اتباع شریعت نصیب فرما، نبی اسلام کی ہر ادا کا وارث بنا، جن کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں سب کی دور فرما، امانت دیانت صداقت والی زندگی نصیب فرما، ہر لقمہ حلال والا پاکیزہ نصیب فرما، بول چال میں ہماری اصلاح فرما، بد نظری سے بچا، بد زبانی سے بچا، غیبتوں سے بچا، سننے سے بھی بچا، بولنے سے بھی بچا، یا اللہ ہماری اخلاق کو اچھا فرما، ہماری عادات کو اچھا فرما، ہمارے بوڑھوں کو گناہوں سے بچا، ہمارے جوانوں کو نیکی کی طرف مائل فرما، یا اللہ پورے شہر ٹھیڑی کے اوپر نظر کرم فرما، مولانا احسان احمد صاحب کا بھی پروگرام قریب آ رہا ہے، اس کی بھی حفاظت فرما، مفتی ثناء اللہ صاحب ہیں اور دیگر بھی کافی لوگ ہم سے بیعت ہیں، یا اللہ ان کو نسبتوں کا نور عطا فرما، فیضان کو جاری فرما، جنہوں نے آج ارادہ کیا ان کو بھی خوب نسبت عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنا قرب، اپنی رضا اور اپنا شوق و لقاء نصیب فرما۔ سکھر سے جماعت ہے، یا اللہ ان کے مال میں رزق میں خوب برکت عطا فرما، گھروں میں برکت فرما، صحت میں برکت فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کا خادم بنا، سلسلے کا خادم بنا، یا اللہ ہمارے بڑے ہمارے اوپر اعتماد کر گئے، ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما،
جو بچے ابھی فارغ ہوئے ہیں ان کو دین کا خادم بنا، اخلاص کے ساتھ دینی خدمات کی توفیق عطا فرما، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے پورے سندھ میں، پنجاب میں فصلیں تیار ہیں، پہلے بھی یا اللہ آفات سے بڑا نقصان ہوا اور آپ کے بندے آزمائشوں میں چلے گئے، پریشانیوں میں چلے گئے۔ میرے مالک ہم متحمل نہیں ہیں آزمائشوں کے، یا اللہ اپنے بندوں کا خیال فرما اور زمینی آسمانی آفات و بلیات سے آئندہ ہمارے خطے کو اور پورے عالم کو محفوظ فرما۔ ناگہانی زلزلہ آیا، لاکھوں لوگ یا ہزاروں لوگ یا اللہ ہمارے ہی مسلمان رات کو سوئے پڑے تھے، نیند میں موت میں چلے گئے، بیچارے کوئی توبہ کر سکے کوئی نہ کر سکے۔ ہماری توبہ ان کے حق میں قبول فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو مجروح ہیں، زخمی ہیں، ان کو صحت یاب فرما۔ ترکی اور شام کی یا اللہ دونوں خطوں کی حفاظت فرما۔ جو پسماندگان ہیں ان سب کو صبر جمیل عطا فرما اور آئندہ ایسے حوادثات سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ اصحابہ ذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ساتھن کے گزارش ہے تعاون کرن، ساتھی تے ایمانی لگائیں دا۔